بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، ملک ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مارکا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن شکل میرا خیال ہے متعین ہو جائے گی۔ بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ مقبول جان نے جو ریفرنس جوڈیشل سپریم کونسل میں جو شکایت درج کرائی، ریفرنس تو نہیں، شکایت درج کرائی ہے چیف جسٹس کے خلاف، اس پہ اتنا رد عمل شدید ہے کہ ہم لوگ دنگ ہی رہ گئے۔ اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پیغامات کسی ایشو پر نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر سروے کیا جائے، عام لوگوں سے پوچھا جائے، یہ قانونی راستے تو نہیں ہے، لیکن اگر خلق خدا کی رائے پوچھی جائے تو 80% لوگ شاید یہ کہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جس طرح ان کی خواہش پر کچھ جج مستعفی ہوئے، مظاہر نقبی ہوئے اور لوگ ہوئے، اس لیے کہ جسٹس صاحب کے بارے میں یہ تاثر گہرا اور پختہ ہو گیا کہ وہ بالکل جانبدار ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل سے یہ قصہ شروع ہوا، نشان چھینا اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اب بات ہی نہیں کرنے دیتے وہ کسی کو، نہ کسی وکیل کو بولنے دیتے ہیں، نہ جج کو بولنے دیتے۔ 50 ارکان کوئی چودھری صاحب اپنے مشہور جو ہیں کیا نام ہی بھول گیا جی، انہوں نے اپنا اطلاع دی ہے کہ 50 ارکان کانگریس کے، امریکی کانگریس کے سینیٹرز اور برطانوی ہاؤس آف کامنز کے، ہاؤس آف لارڈز کے، آسٹریلیا کے، یورپی یونین کے 50 ممتاز سینیٹرز اور یعنی ارکان اسمبلی آپ ان کو کہہ لیں، کوئی کانگریس کا ممبر ہے، کوئی ہاؤس آف کامنز ہے، ہمارے یہاں اسے اسمبلی کہا جاتا ہے، کہیں کانگریس کہا جاتا ہے۔ وہ اگلے ہفتے پاکستان پہنچ رہے ہیں، اپنی ایمبیسیز کو انہوں نے اطلاع دے دی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے رشتہ داروں کو تنگ کرنے کا۔ مسعود صاحب کو سفارتکاری سے ہٹا دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ کام کرنا تھا کہ وہاں اوورسیز پاکستانی سے جو وہاں مقیم ہیں ان کی نگہبانی کرنی تھی، ان کی جاسوسی کرنی تھی، ان کے رشتہ داروں کے یہاں زچ کرنا تھا، تو مسعود صاحب تو اس کام کے آدمی ہیں ہی نہیں۔ وہ تو ایک روایتی سفارتکار ہیں، نہایت محتاط، شائستہ، محنتی ہیں، البتہ آرگنائزڈ ہیں اور بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں۔ دیکھیے برطانیہ میں جو ہے وہ اس کا بڑا رسوخ ہے پاکستان۔ برطانیہ پاکستان کی صحت اور تعلیم کے بجٹ کے لیے کافی کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ ان کا فیفٹ کے نام سے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو اس کو ہے، تو وہ یہ سیاسی رسوخ قائم کرنے کے لیے۔ ایک اور پہلو ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، عمران خان کے بیٹے وہاں ہیں، اور جمائمہ خان سے عمران خان کی علیحدگی ہوئی ہے، تعلقات خراب نہیں، اس کے بھائیوں سے بھی تعلقات ٹھیک ہیں، اور یہ بڑا بارسوخ خاندان ہے۔ یہ گنتی کے 2-3 جو بڑے خاندان ہیں ان میں سے ایک ہے، اور مقدمہ چونکہ درست ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، 2/3 اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کے لیڈر کو ایک تنور میں ٹھونس دیا گیا ہے گرمیوں کے موسم میں، تو وہ انہوں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو زیادہ متحرک نہ ہوں، لیکن اگر وہ متحرک ہوں تو اور بھی زیادہ وہ دباؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک زیادہ اہم موضوعات ہیں، لیکن یہ امریکہ سے چھوٹا اسلحہ عزم استحکام آپریشن کے لیے اور جدید ہتھیار مانگے گئے ہیں۔ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی، کل آپ نے ریزولوشن منظور کیا امریکہ کے خلاف کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا، آج آپ سے اسے کہہ رہے ہیں جدید ہتھیار۔ اور پاکستان کوئی افریقہ کے گئے گزرے ملک سے بھی زیادہ غریب ہو گیا۔ دنیا کا بہترین طیارہ آپ بنایا ہے، دنیا کے بہترین ٹینک آپ نے بنائے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا پسٹل جو ہے وہ پاکستان میں بنتا ہے، یہ اپنا واہ میں جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، جس پہ اسرائیل نے ایک مقدمہ بھی پاکستان پہ دائر کر دیا تھا کہ ہمارے پستول کی نقل کی گئی ہے، جو دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے دشمن کو وہ دیکھ سکتا ہے اور نشانہ بنا سکتا ہے دروازے کے پیچھے۔ اور آپ ایک طرف یہ اپنا ان کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا اس کوئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس بارے میں
جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھیک مانگنے والا ہمیشہ بھیک مانگتا ہی رہتا ہے. یعنی یہ طالبان اتنے ممکن ہے ان کے پاس کچھ امریکی جو ویپنز چھوڑ گئے تھے ان میں سے کچھ اچھے ویپنز ہوں، لیکن ان کے پاس کون سا کاز ہے؟ اور کیا آپ نے ان کو ڈیفیٹ نہیں کر دیا تھا؟ وہ زمانہ ہم بھولے تو نہیں ہیں جب ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، 70,000 آدمی شہید ہو گئے تھے شہری، اور 7-8 ہزار فوجی، بعض کہا جاتا ہے کہ 7 سے 10 ہزار فوجی شہید ہوئے. امریکہ کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، وہ میری سمجھ میں تو نہیں ہے کہ اس مرحلے پہ لکھا جا سکتا ہے مخصوص سیٹوں کے بارے میں. بہرحال وہ جو ہے نوٹ انہوں نے لکھا ہے 4 صفحات پر مشتمل، اس کے اقتباسات آپ کو سنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس کو ان کے حق کو نظر انداز کرنا ایسا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے پی ٹی آئی کے حق کو، وہ لڑا تو سنی اتحاد کونسل کے نام پہ جا رہا ہے مقدمہ، کہ کمرے میں کھڑے ہوئے ہاتھی کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ اتنی واضح ہے، اور اتنی ہی واضح ہے بھائی 2/3 سیٹیں جیتی انہوں نے ہیں اور انہیں دے نہیں رہے. پہلے آپ نے انہیں ان کا انتخابی نشان چھینا، انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی، پھر الیکشن میں ہیرا پھیری کی، اور اب آپ انہیں سیٹیں بھی نہیں دینا چاہتی. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. انہوں نے لکھا ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ اکیلے میں محض تکنیکی، اکیلے میں، یہ بہت اہم لفظ ہے، اکیلے میں محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا. مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 فروری کے تمام انتخابات کے تناظر میں ہوگا، اس کے نتائج کو ملحوظ رکھتے ہوئے. سپریم کورٹ کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز نہیں کر سکتی. الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا 8 فروری کے الیکشن سے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتخابی عمل سے بعد رکھنا قانونی عمل تھا؟ ظاہر ہے غیر قانونی عمل تھا. الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل کیا. بادی النظر میں فیصلہ کسی کو نااہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا، یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا. عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا، ووٹر کو بنیادی حق سے محروم رکھا گیا. یہی ہیں بنیادی حقائق اس کیس کے. 8 فروری کے انتخابات میں بویوں نے دھاندلی کی درخواستوں کو اس کیس کے ساتھ مقرر کرنے کا کہہ دیا. پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے سے متعلق بھی جواب دیا جائے. وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل کے بعد ووٹرز کی اہمیت اور حقوق پر اثرات سے متعلق سوالات اٹھ گئے ہیں. انتخابی عمل کی قانونی حیثیت سے متعلق بھی سوالات ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت سپریم کورٹ فیصلے کی تشریح کی بنیاد پر نااہل ہوئی. بادی النظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخاب الیکشن سے باہر کرنا نہیں تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا. اس سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کو انتخابات سے قبل اور بعد میں کیا شکایات تھیں؟ الیکشن کمیشن مکمل ریکارڈ پیش کرے اس کا. شکایات کیا تھیں؟ مخصوص نشستوں کا کیس صرف نشستوں کا نہیں، یہ اصل سٹیک ہولڈرز یعنی ووٹر کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکساں مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری اس نے پوری کی ہے. کہاں پوری کی؟ آئینی ذمہ داریوں سے مکمل انحراف کیا، بلکہ الیکشن ہی نہیں کرایا بر وقت جب پختونخوا پنجاب کی اسمبلی سیٹ ٹوٹی. مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اضافی نوٹ میں حکم دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا. بادی النظر میں صورتحال غیر معمولی تھی. نائل ہونے والی جماعت کے امیدوار اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہتے تھے. الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کا اثر سیاسی جماعت، ووٹرز اور مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے پر پڑا. گورننس، پالیسیاں، قانون سازی اور عوامی اعتماد کا انحصار انتخابی عمل پر ہوتا ہے. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف انتخاب کے انعقاد میں ناکامی پر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اصل مسئلہ سٹیک ہولڈرز ہیں، عوام، جو اس وقت عدالت کے سامنے نہیں. عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کرنے کا آئینی اختیار موجود ہے. انتخابی عمل کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں
وہ اپنا موقع بیان کریے. پنجاب اسمبلی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ دیر پہلے کہ اپوزیشن کے ارکان کو روکا گیا اندر جانے سے پنجاب اسمبلی میں، کیونکہ انہوں نے تو ان کا خیال ہے اپنا بڑا شور و غوغا کیا سرکاری بینچ والوں نے، جعلی سیٹوں پہ جو آئے ہیں فارم 47 والوں نے، کہ جناب ان کی توہین ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی. وزیر اعلیٰ کی آئین کی کوئی اہمیت نہیں، قانون کی کوئی اہمیت نہیں، وزیر اعلیٰ کی اہمیت ہے. ویسے وہ اطلاع عرض ہے کہ بھاگے بھاگے گئے ہیں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی سیاسی تدفین کا وقت آ پہنچا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. 8 فروری کو اور اس سے پہلے 2022 کے ضمنی الیکشن میں لوگوں نے فیصلہ دے دیا ان کے خلاف، 3/4 سیٹیں جیتی تھی اس میں عمران خان نے. تو اب یہ جوڑ توڑ سے کب تک کریں گے؟ ڈیلیور یہ کر نہیں سکتے، انویسٹمنٹ کہیں سے آ نہیں رہی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو نہیں رہا، 595 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، تقریباً اتنی بجلی جو ہے وہ مفت استعمال کر لی جاتی ہے، سرکاری تعیش کی کوئی حد نہیں ہے، اور سرکاری کاروباری اداروں میں 1950 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو اس میں یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اور یہ حکمران طبقے کے مراعات نہ صرف برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن کے 108 ارکان جو ہیں وہ اسمبلی کے باہر ہی انہوں نے اپنی اسمبلی لگا لی. ملک احمد خان بچر نے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، صنم جاوید، عالیہ حمزہ کہ ہم مقدمات لڑ رہے ہیں، حکومت کے دن گنے جا چکے. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعے پر ملک احمد خان بچر نے قرارداد پیش کی کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اسمبلی کی آج کی تمام کارروائی تعصب پر مبنی ہے، یعنی جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے حال پہ. جوڈیشل کمیشن 9 مئی واقعہ کا تعین کرے. یہ سادہ سا سوال ہے کہ عدالت کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا دینا جی. اندھا دھند ہزاروں آدمیوں کو پکڑ لیا، کتنے پولیس افسر کروڑ پتی ہو گئے، بہت سے لوگ ریکارڈ پر ہی نہیں ہیں. ان کو وہ فواد نے ٹھیک کہا ہے، فواد چودھری نے. اچھا جی، وہ جنگ جاری ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں میں، ہاں جی، یعنی اپنی پارٹی کے امیج تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دونوں آدمی جو ہیں، فواد چودھری بھی اور حامد خان بھی، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے ہیں. مثلا فواد نے کہا کہ حامد خان اور تنخواہ دار رؤوف حسن فائز عیسیٰ سے وفاداری نبھاتے ہوئے. اس کی کیا وفاداری ہے رؤوف حسن کی جسٹس فائز عیسیٰ سے؟ کمشنر راول پنڈی کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ کوئی ریفرنس دائر کیا، اور سمندر پار پاکستانیوں سے عطیات وصول کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں. کیا بیان ہے جی، کیا بیان ہے. آپ نے فواد صاحب میڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے، 2 اخبار نویسوں کو مارا، اور یہ پالیسی دی کہ اخبارات کو اشتہار اول تو دیں ہی نہیں، دیں تو 10%، 15% ریٹ پہ دیں. پورے میڈیا کو اکسایا اس کے خلاف. وہ روتے رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ آئیڈیا دیا کس نے تھا؟ عمران خان صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا ان کے آخری دنوں میں. انہوں نے کہا میں کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ کو ایک اور آئیڈیا سوجا، آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو بنا دیا. ان کا کیا امیج تھا، ان کا تاثر کیا تھا شخصیت کا؟ حالانکہ خیر انہوں نے کچھ کوشش تو کی. تو فواد صاحب جو ہیں انہوں نے کس کے عمران خان سے پوچھے بغیر جا کے معافی مانگ لی کہ عمران خان معافی چاہتے ہیں جسٹس افتخار چودھری سے. ڈیمیج کیا، اور اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے میں بڑا وقت لگا، اور اس کو فوزیہ قصوری کو پارٹی سے نکال دیا. وہ اس کی شہریت کا، امریکی شہریت کا مسئلہ تھا جو وہ درخواست دے چکی تھی واپس لینے کے لیے. اس کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا اس میں اپنا خٹک صاحب نے اور ترین صاحب نے اپنی مرضی کی خاتون کو بنا لیا، روپے پیسے کا بے دریغ استعمال کر کے اپنے حامی جتوا لیے، اپنی مرضی کا سیکرٹری جنرل چن لیا، پارٹی کی تباہی کی بنیاد رکھی. ورنہ 2013 کے الیکشن میں نتیجہ یہ نہ ہوتا. اور ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی بہت سے لوگوں نے دھاندلی کیا. میں اس کی تفصیل میں اس وقت کہہ جاؤں، پھر کسی وقت بات کروں گا. ان دونوں آدمیوں نے پارٹی کو نقصان پہنچا، اور اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کوئی جو بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ خبط عظمت پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے دانا ہیں. کوئی خدمت نہیں ہے فائنل انالیسس میں، نہ حامد خان کی اور نہ فواد چودھری کی. ادھر وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ میری بات ہو گئی ہے جی اس سے، صدر صاحب سے،
صدر الوی صاحب سے، اور میں جاؤں گا پارٹی میں۔ اس وقت عمران خان صاحب انہوں نے نوٹس لے لیا ویسے کہ جو کچھ اختلافات ہو رہے ہیں اور اس پہ رپورٹ طلب کر لیا ہے، نہ اس وقت کسی کو لینا چاہیے، نہ کسی کو روکنا چاہیے، نہ کسی کو عہدہ تبدیل کرنا چاہیے۔ وہ بہت اچھا کیا جو پارلیمانی پارٹی نے عمر ایوب کا جو استعفیٰ جو ہے وہ قرارداد منظور کر لیا کہ واپس لے لیا جائے۔ اس وقت چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ لیڈر جیل میں ہے اور کارکن گرفتار ہیں، اور عدالتوں میں بعض ایسی ہیں جو انصاف کا قتل عام کر رہی ہیں۔ اس وقت جب یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ اور یہ الٹیمیٹلی خود مارے جائیں گے، کیونکہ ووٹر تو عمران خان کے ساتھ ہے اور دل و جان سے اس کے ساتھ ہے۔ ان میں سے جو آدمی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہے، تو ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اعجاز چودھری اور محمود الرشید اور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور دوسرے لوگ جب عدالتوں میں پیش ہوتے، کوئی ان میں سے نہیں جاتا وہاں پہ۔ تو کارکنوں کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں اور ان سے کہیں، پکڑنے سے بڑا خدا نخواستہ تشدد کا راستہ نہ اختیار کریں، نہ گالم گلوچ کا۔ ان سے کہیں کہ جناب آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، آپ کی وجہ سے یہ پارٹی نہیں ہے، یہ کارکنوں کی وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے۔ یہ نہیں، ان کو تو اپنے تعلقات کی بڑی فکر رہتی ہے، اپنے مفادات کی اور اپنی چودراہٹ کی۔ ایک اداکار ہیں راشد محمود، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر تو ان کی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ کہ 4 دفعہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت خراب ہے، اور کام وام دائر اس حالت میں انہیں کیا مل سکتا ہے۔ وہ بجلی کے بل کی وجہ سے اتنے آزردہ تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اٹھا لے، میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا۔ یہ لوگ ہمیں کچھ دے تو نہیں سکتے، یعنی یہ مریض ہیں، علاج ہونا چاہیے، لیکن ہمارا جینا بھی ہم سے چھین رہے ہیں۔ اور بھی کچھ اداکاروں نے احتجاج کیا ہے۔ بجلی کے بلوں کے بجلی میں جو اضافہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا، ابھی اور ہوگا۔ ابھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری اس قوم سے اور انتقام لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے دگنی قیمت پہ بجلی کے کارخانے لگائے اور تھر کے کوئلے سے اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کے بجائے اپنا کک بیکس لیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس میں شامل ہیں جی، اور پیسے بنائے۔ پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ تھرس کے کوئلے سے بنائیں اور پانی سے بجلی بنائیں، انہوں نے درآمدی کوئلے پہ بنائی، اور اب تھر کا کہتے ہیں کوئلہ برآمد کریں گے، جیسے چینی برآمد کریں گے ابھی، کیونکہ بڑے چینی کے کارخانہ داروں کو مالی نقصان ہو گیا۔ تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ کارخانے ان کے ہیں اور بجلی کے کارخانے بھی انہیں کے ہیں زیادہ تر۔ اور بجلی کے بلوں کی قیمت میں اضافے پر انجمن تاجران کا ملک گیر احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ 200 یونٹ تک بل ہے 3000، اور 201 پہ 8000۔ عجیب و غریب بات ہے۔ یہ کہہ رہے تھے 200-300 یونٹ فری دیں گے۔ جھوٹ بولنے میں نہ کوئی تامل ہے، لوگوں کا لہو پینے میں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ نئے بجٹ میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، اندازہ ہے کہ اس میں 30 سے 40% تک، بعض لوگ کہتے ہیں 50% تک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنی آمدن سے محروم ہو جائے گا۔ 30 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں ملک میں جن کے پاس وسیع و عریض بنگلے ہیں، 4 کنال کے مکان ہیں۔ 30 لاکھ مہنگی کاری، یہ گاڑیاں نہیں، یہ ٹوئٹا نہیں، یہ اپنا ہنڈا نہیں، یہ سوزوکی نہیں، یہ گاڑیاں نہیں، مہنگی گاڑیاں 4-4 6-6 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، جن کی بیگمات زیورات سے لدی پھدی رہتی ہیں۔ 8 لاکھ پاکستانی ہر سال تفریح کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، انہیں ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ بڑے زار ہیں، ایک فائنینشیل اسحاق ڈار صاحب ہیں جی، جنہیں ہمارے ایک اخبار نویس محترم جو ہے زاہد و متقی وزیر خزانہ کہا کرتے تھے، انہیں کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں لاتے؟ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا خون پی رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے، اطلاع یہ ہے کہ وہ اتحاد کی طرف اب مائل ہیں، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ، اللہ بہتر جانے اب اس کی تحقیق کون کرے۔ تو
اب وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہو تو تبھی فیصلہ ہو. بہرحال مولانا فضل الرحمان شامل ہوتے تو بڑا فرق پڑے گا. امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں مختصراً عرض یہ ہے کہ 67% نے جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے یعنی کی پرفارمنس کو بہتر قرار دے دیا, اور 33% نے اپنا جو بائیڈن کی تو حالت بہت خراب تھی. یہ تو کب سے ہم کہہ رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی پارٹیاں اور تھنک ٹینک ایسی غلطیاں کیسے کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا, اور اس نے بازاری گفتگو بہت کی. یعنی اندیشہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن اس نے بازاری گفتگو کی بہت, اور وہ ربط ہی نہیں تھا اس کی گفتگو میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی پارٹی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ امیدوار ہی بدل لیں. ایران میں تبدیلی آ رہی ہے جناب. یہ عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہوں گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا. اب لوگ ایک ہارٹ سرجن کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, مسعود پزشکیان. یہ فزیشین کا ترجمہ ہے, اس پہ زیادہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, سابق وزیر صحت بھی ہیں. اور کیا ان کی کس وجہ سے انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں؟ انہیں ووٹ ملے ہیں 1.4 کروڑ, اور سسٹم کے جو پسندیدہ امیدوار ہیں سعید جلیلی, جو وہ ایٹمی پروگرام پہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو جب الجھانا مقصود ہو تو ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں. ویسے یہ ہے کہ انہیں ہمدردی کے ووٹ بھی ملے. ایران عراق جنگ میں ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی. 94 لوگ عراق ووٹ انہوں نے لیے, 50% کسی کے نہیں ہیں. جو بہت ہی پسندیدہ تھا محمد باقر کالیباف, وہ تو صرف 33 لاکھ ووٹ لے سکے. اور احمدی نژاد کو جو بہت پاپولر تھے انہیں اجازت ہی نہیں دی گئی. یہ عجیب و غریب سسٹم ہے. وہ کمیٹی اجازت دے گی تو الیکشن لڑیں گے. اچھا, اب چونکہ انہیں 41 لوگ ووٹ مزید چاہیے, 51% پہ 50% سے زیادہ ووٹوں سے صدر بنتا ہے تو دوبارہ ہوگا, سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. انہیں ایک روشن خیال, اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نرم مہربان قدر آدمی سمجھا جاتا ہے. اور وہ یہ جو ہے آگ کی دیوار جو ہمارے ہاں بھی لگائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ اس کے خلاف ہیں. وہ نوجوانوں پر اعتماد کے حق میں ہیں, اور یہ اسکارف وغیرہ کے معاملے وہ کہتے ہیں کہ جبرن نہ کیا جائے. یہ ویسے بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی لوگوں کو آزادی دیں, اور جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کے لیے دلائل دیں, لوگوں کو سمجھائیں, تبلیغ کریں. اللہ کے رسول کا راستہ ڈنڈے سے قوانین نافذ کرنے کا نہیں ہے. امریکہ سمیت وہ مغربی ممالک سے تعلقات بہتر چاہتے ہیں, اور یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے بات کرنے پر تیار ہو جائیں. ایک بڑی اہم بات ہے, ایران کو غیر مستحکم نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل کے عرب تو بیٹھ گئے, عرب تو تباہ ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ویل للعرب, عرب جو ہے وہ برباد ہو گئے. تو ایران جو ہے وہ سب سے اہم ملک ہے اسرائیل کے خلاف. حسن نصر اللہ کی وہی مدد کر رہے ہیں. ویسے قربانیاں تو غزہ والوں نے ایسی دی ہیں کہ تاریخ میں دور اول کے بعد اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس استقامت کی. ہم نے تو جتنی جنگوں کا حال پڑھا ہے, بہت ریئر ایسا ہے کہ کبھی اتنی قربانیاں اس جذبے کے ساتھ دی گئی ہوں. لیکن جو یمنیوں نے کمال کیا ہے, ابھی انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں, حسن نصر اللہ نے بھی کیے ہیں. اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ پڑھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ذرا براڈر پکچر دیکھنی پڑتی ہے. 6-7 لاکھ آدمی تو بھاگ گئے ہیں, $60-70 بلین سرمایہ کم از کم ملک سے چلا گیا ہے, خوف طاری ہو گیا ہے, ہمدردی ختم ہو گئی ہے دنیا میں ان سے. اور اچھے دن آنے والے ہیں. لیکن اچھے دن کیسے آتے ہیں؟ اچھے دن کوشش سے آتے ہیں, قربانی سے آتے ہیں, جد و جہد سے آتے ہیں, حکمت سے آتے ہیں, چیخنے چلانے سے رونے سے نہیں آتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.